वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज की क्लास में तख्ती नंबर 2 है मुरक्कबात। मैं एक एक का नाम लूंगा, यहाँ पर जितने भी अहबाब ज्वाइन हैं उनका माइक ऑन किया जाएगा और वो अहबाब एक लाइन या दो लाइन पढ़कर सुनाएंगे। जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है वही आप सुनाएंगे इंशाल्लाह। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये मोहम्मद नाम जो है इनका माइक ऑन कीजिए और मोहम्मद भाई से गुजारिश है कि आप पढ़ें, ये पहले दो लाइन पढ़ें। इनका माइक ऑन कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। आपका माइक ऑन हुआ होगा, आप अनम्यूट कीजिए और अच्छा ठीक है। अयाज फजलानी, इनका माइक ऑन कीजिए। जी, आप सुनाइए पढ़ के शुरू के दो लाइन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाम अलीफ जी जीम अलीफ माशाल्लाह। जी लाम अलीफ माशाल्लाह। जी मीम अलीफ वेरी गुड माशाल्लाह। जी लाम अलीफ जी बा अलीफ जी लाम अलीफ जी जीम लाम पहले यहाँ पर पहले लाम है फिर जीम है, ठीक है। लाम जीम तो पहले लाम पढ़ेंगे, आपने सही पढ़ा। जीम लाम नहीं बल्कि लाम जीम, पहले लाम पढ़िए फिर जीम पढ़िए। लाम जीम जी लाम अलीफ जी लाम बा जी लाम अलीफ जी बा लाम बा। माशाल्लाह। हुरूफ आप अच्छी तरीके से समझ गए, पहचान गए हैं। थोड़ा पढ़ने का स्टाइल भी वैसे ही रखिए जैसे हम पढ़ते आए हैं। लाम अलिफ जीम अलिफ लाम अलिफ मीम अलिफ लाम अलिफ। अब इसके बाद वाले साथी सब ऐसे ही पढ़ेंगे। और इसके बाद ओप्पो वाले साथी को माइक ऑन करिए। जो अहबाब खुशी से सुनाना चाहते हैं वो भी अपना रेज हैंड करके रखें, इंशाल्लाह उनका माइक जल्दी ऑन किया जाएगा। जी मोहम्मद याहिया फजलानी, वालेकुम सलाम। जी आप सुनाइए सेकंड वाली लाइन, थर्ड वाली लाइन काफ, काफ के बाद सुनाइए। हाँ क्या पढ़े? काफ बा, ये पढ़िए पहले। ये क्या है? जी के बाद वेरी गुड माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। जी लाम नहीं, लाम नहीं, ऊपर देखिए, ऊपर काफ की शक्ल आई हुई है। जी माशाल्लाह, बेहतरीन है माशाल्लाह। और कौन है ये? तलहा फजलानी, तलहा फजलानी।
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سنائیے آپ آگے. کون سا والا پڑھوں؟ جی با الف، جی تا الف، جی صا الف، جی نون الف، یا الف، ماشاء اللہ. جی با سین، جی یا سین، سین. نون اچھا بولیے، سین، باریک بولیے. نون سین، جی. طا سین، تو آپ موٹا نہیں پڑھیں گے، تا باریک. طا سین، جی. صا سین، سوان موٹا نہیں، سا باریک، سا سین. صا سین، صا جیم، ماشاء اللہ. جی. طا ہا، تو آپ موٹا نہیں، تا باریک. طا ہا. ماشاء اللہ بہترین. آئی فون ایکس آر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہاں سے پڑھیے. نون خا، جی. یا ہا، یا با ہا. ہا شین، اچھا ادا کریے. یا ہا، جی با جیم، جی با میم، یا میم، نون میم، ماشاء اللہ. تا میم، سا میم، جیم لا نہیں. با یا، جی یا ماشاء اللہ. نون یا، تا یا، بہترین. ٹھیک ہے بس. سین یا. ہاں بس ہے بس. اب یہ عمر العلانی کون ہے؟ یہ عمر العلانی. جی بھائی آپ کا میں کون ہے؟ ہیلو، ہلو. جی السلام علیکم. پڑھی. وعلیکم السلام. پڑھیے یہاں سے. سا کاف، سا کاف نہیں، یا ہے وہ، یا. تا یا، جی ماشاء اللہ. نون با لام، بہترین ماشاء اللہ. جی با نون لام، جی ماشاء اللہ. نون با، تان النام کے. ہاں جی. با با یا لام، جی یا تا لام، سا لام، بہترین ماشاء اللہ. جی نون با نون، نون نہیں پہلے کیا ہے؟ پہلے نون بانون ہو گیا، اس کے بعد یہ با نون نون، بہترین ماشاء اللہ. جی تا یا نون، یا تا نون، جی سا نون، با یا ہاں. نون نون، نون یا با یا نون، با یا نون، با نہیں ہوتا، وہ با نہیں. دیکھیے نون. نون یا نون، ماشاء اللہ بہترین. بلال، بلال پڑھیں.
ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. بلال بلال کا مائک آن کریں. جی جیم ہا خا. جی وعلیکم السلام. یہاں سے پڑھیے, آپ کو بتا رہے نا اسکرین پہ ادھر. جیم ہا کا جی جیم تا جی کھابا جیم تا خا. خوابا نہیں, خوابا نہیں, خوابا. خوابا ماشاء اللہ, ویری گڈ. خا کو خا پڑھنا, کھا نہیں پڑھنا. جیم تا جی ویری گڈ. کھاتا کیا بولے, اس کو پھر سے بولو زور سے. تا ہاتا ماشاء اللہ, ویری گڈ. جی یا جیم پا ماشاء اللہ, تا ویری گڈ. با صاد موٹا پڑھیں گے, صاد ہا با. بولو پھر سے. سواد ہابا توبا ماشاء اللہ. جی نون جیم با نون نہیں, جیم با ہے وہ, با ہے وہ, با. با کھاتا ہاں با خوتا, کھاتا نہیں, خا موٹا پڑھنا, با خوتا. ورنہ کھا بن جائے گا وہ. بس بس, اچھا پڑھے آپ ماشاء اللہ. خواہ کی اور مشق کریے. یاسر ماشاء اللہ, جزاک اللہ, آمین بھیا. یاسر بھائی, یاسر باغبان. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پڑھیے. باتا جی یا ہا جی تا تا ہا جی ماشاء اللہ, یا ہا با ماشاء اللہ. جی با ہا الف جی با ہا میم. ماشاء اللہ, بہت بہترین. ٹھیک ہے, اس کے بعد کون ہے جو نہیں پڑھے, ان کو موقع دیجیے. محمد, یہ محمد تو شاید پڑھ لیے. اور محمد بھائی آپ پڑھے تھے, نہیں پڑھے تھے تو نہیں پڑھے تو پڑھے. جی دال زال را زا جی جیم ماشاء اللہ. دال خا زال خا کو موٹا پڑھیے, خا زال. زال جیم را خا خا. زا جی ہا زا تا یا را جی تا زا جی میم دال جی کاف زا کاف زال جی تا را جی میم زا میم زا. زا جی میم ماشاء اللہ, زا. بہترین ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے بھائی, اور کوئی ساتھی سنانا باقی ہے؟ سب ہو گئے؟ چلیے, سب نے اچھا سنایا ماشاء اللہ. ابھی تختی نمبر 3 نکالیے. یہ 1 منٹ, امتحان کا پیج نکالیے. امتحان, اور تھوڑا نیچے نیچے نیچے. ہاں یہ اس میں دیکھیے, یہاں پر کوئی زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے. آپ لوگوں کو یہاں پر محنت یہ کرنی ہے کہ اس کو پورا آپ لوگ گھر میں پڑھیں. اس کو پڑھنا کیسے؟ الف یا الف کاف نون سین تا عین یا نون, اس طریقے سے آپ کو پورا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ کل آپ لوگوں کا اس میں سے میں سنوں گا. یہ پورا جو پیج ہے یہاں سے لے کے نیچے تک, اس میں سے کسی کا بھی میں نام پکاروں گا اور سنوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیے اب تختی نمبر 3 پڑھیے.
تختی نمبر 3 دیکھیے، سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے کہ یہ جو قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں اور عربی میں 3 حرکتیں ہوتی ہیں، 3 حرکتیں یعنی 3 طریقے کے آوازیں آتی ہے. ایک آواز اوپر کو جاتی ہے، ایک آواز نیچے کو جاتی ہے اور ایک آواز آگے کو جاتی ہے. تو جو آواز اوپر کو جاتی ہے اس کو زبر بولتے ہیں، جو آواز نیچے کو جاتی ہے اس کو زیر بولتے ہیں، اور جو آواز آگے کو جاتی ہے اس کو پیش بولتے ہیں. تو زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. تو زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا ہے، زبر زیر پیش کو تھوڑا بھی نہیں کھینچنا ہے. اور الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی الف جو رہتا ہے اس کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں رہتا، زبر زیر پیش کچھ بھی اس کے اوپر نہیں رہتا. اس کے اندر کیا رہتا؟ خالی رہتا، ہمیشہ الف خالی رہتا، کچھ بھی نہیں. آپ نے الف با میں پڑھا ہوگا، الف سیدھا لکھا ہوا تھا، لیکن یہاں دیکھیے نیچے، ادھر دیکھیے یہاں الف لکھا ہوا ہے، الف کے اوپر زبر آیا ہے. تو اب الف کے اوپر جو زبر آیا اس کو جو ہے اس کو ہم کیا بولیں گے؟ الف نہیں بولیں گے، اس کو ہم بولیں گے حمزہ. اس کو ہم بولیں گے حمزہ زبر آ، الف زبر آ نہیں بولیں گے، حمزہ زبر آ. اور یہ صرف زبر زیر پیش جہاں پر بھی آئے اس کو جلدی پڑھنا رہتا ہے، ذرا بھی نہیں کھینچنا ہوتا ہے. اس کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ جلدی پڑھنا ہوتا ہے، ذرا بھی نہیں کھینچنا ہوگا. کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، ح زبر ح. اب دیکھیے آواز اوپر کو جا رہی ہے اور جلدی پڑھنا ہے. اگر کوئی پڑھے ہا زبر ہا، جیم زبر جا، سا زبر سا، اس طریقے سے پڑھے تو یہ پڑھنا درست نہیں ہوگا. جا سا تا نہیں پڑھیں گے، با تا سا جا ہا جلدی پڑھیں، اور جھٹکا بھی نہیں دینا ہے. با تا سا جا ایسا جھٹکا بھی نہیں دینا ہے، صرف جلدی پڑھنا ہے. با تا سا جا ہا. خا زبر خا، دال زبر دا، زال زبر زا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، قاف زبر قا. اس کے بعد کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا. اس طریقے سے پڑھیں گے. آپ لوگ میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے؟ اب اس کے نیچے دیکھیے، یہ تو الگ الگ آپ کو بتا دیا گیا کہ کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ تختی کو یاد کر کے آنا ہے. آپ کے میں نے گروپ میں ابھی رومن انگلش کا نورانی قاعدہ بھیجا ہے، اس میں پیجز میں رومن انگلش میں پورے قاعدے لکھے ہوئے ہیں. آپ کو اس میں سے قاعدہ دیکھ کے یاد کرنا ہے. تختی نمبر 3 بول کے ہوگا، اس میں آپ کو اس میں سے دیکھ کے یاد کرنا ہے. پیج نمبر پیج نمبر 9 میں اس کے اندر ہے حرکات کی تختی، تختی نمبر 3 بول کے. آپ کو وہ یاد کرنا ہے اچھی طریقے سے، اس میں دیکھ کر یاد کریں. اب یہ جو ہے یہاں پر ہجے بتائے جا رہے ہیں، یہ ملا کے پڑھنے کا ہے. یہاں پر
قرآن میں جہاں بھی ایسا زبر آیا، جہاں بھی ایسا صرف زبر آیا تو اس کو جلدی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کھینچ کے کہاں پڑھنا یہ آگے کی تختی میں آئے گا، لیکن ابھی آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ زبر زیر پیش، اونلی زبر زیر پیش جہاں پر آیا، یعنی ہم یہاں پر کیا پڑھ رہے؟ دال زبر دا پڑھ رہے، دال الف زبر دا نہیں پڑھ رہے، دال واو پیش دو نہیں پڑھ رہے، کچھ نہیں، دال زبر دا پڑھ رہے، دال الف زبر آ گیا تو کھینچنا ہوتا ہے، لیکن یہاں صرف دال زبر دا پڑھ رہے ہیں تو جلدی پڑھنا ہوتا ہے. دال زبر دا، را زبر را، کیسے پڑھیں گے؟ دارا دارا دارا، سین زبر سا، داراسا، دو حروف کو ملانا پھر آگے والے حرف کو پڑھنا، 3 حرفی ملانے کا طریقہ یہاں پر بتایا گیا. دال زبر دا، را زبر را، کیا ہوا؟ 2 ملا کے دا را، سین زبر سا، داراسا داراسا. آگے دیکھیے، واو زبر و، دال زبر دا، ودا، عین زبر ع، ودع. اس کے بعد ہے عین زبر ع، با زبر با، عب، دال زبر دا، عبد. اس کے بعد ہے کاف زبر کا، سین زبر سا، کسا، با زبر با، کسب. دال زبر دا، خا زبر خا، دخا، لام زبر لا، دخل. اس کے بعد ہے با زبر با، لام زبر لا، بلا، غین زبر غا، بلغ، واو زبر و، جیم زبر جا، وجا، دال زبر دا، وجد، سین زبر سا، جیم زبر جا، سجا، دال زبر دا، سجد. ٹھیک ہے، ذرا بھی نہیں کھینچنا ہے. آخر کے ورڈ کو اکثر کھینچتے، داراسا، ودا، ایسا کھینچتے، مگر یہ کھینچنا غلط ہے. داراسا، ودع، عبد، کسب، دخل، بلغ، وجد، سجد. اس طریقے سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ہم نے کل قصہ سنا تھا، کون سا قصہ سنا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا کہ جو ان کے بت وغیرہ تھے ان کو ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیا تھا، اور پھر قوم بہت زیادہ غصہ ہو گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور قوم نے جو ہے سوچا، ارادہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے. چنانچہ سب نے مل کر ایک بڑی آگ جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی طریقے سے اس آگ کے اندر انہوں نے جو ہے پھینک دیا. اور اب جب انہوں نے پھینک دیا آگ کے اندر تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو آگ نہ تو نقصان پہنچا رہی ہے، کچھ بھی نہیں. ابراہیم علیہ السلام مزے سے آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو پریشان ہو گئی قوم کہ بھئی یہ کیا ہو گیا کہ کیسے. وہ لوگ بہت زیادہ ہیبت میں آ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش و خرم آگ کے اندر بیٹھے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا تھا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. اللہ نے حکم دے دیا آپ کو. تو آگ اپنے اندر نفع نقصان کی طاقت نہیں رکھتی جب تک اللہ نہ چاہے. جب تک اللہ نہ چاہے تب تک آگ کے اندر نفع نقصان نہیں دے سکتی. آگ جلا سکتی ہے، یہ ہمارا تجربہ ہے، یہ ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے، یہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ آگ پر اگر ہم ہاتھ رکھے تو جل جائے گا. یہ ہمارا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، اور ہم کو خود آگ میں ہاتھ بھی نہیں ڈالنا چاہیے. اللہ کا یہی حکم ہے کہ اپنے آپ کو آگ میں مت ڈالو، یہ اللہ کا ہی حکم ہے. لیکن عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ آگ اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہی اللہ کا حکم ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار. دنیا کی سائنس ہم کو یہ بتاتی ہے کہ فلاں چیز کے اندر یہ ہے، فلاں چیز کے اندر یہ ہے، فلاں کے اندر یہ فائدہ ہے، فلاں کے اندر یہ نقصان ہے، ایسا کرے تو ایسا ہو جاتا، ویسا کرے تو ایسا ہو جاتا. اور انہوں نے پھر یہ کیا کہ پوری دنیا کو ہی یوں بنا دیا کہ یہ دنیا ایسا کرے تو ایسا وجود میں آ گئی، ایسا کرے تو ایسا ہو گئی. یعنی دنیا کو بھی انہوں نے مان لیا کہ یہ آٹومیٹک ہو گئی.
خود سے ہی آ گئی، اور یہ ایک طریقہ تھا، ایسا تھا، ویسا تھا، فلاں تھا، اور خود سے خود میں وجود میں آ گئی، انہوں نے اس طریقے سے سمجھ لیا ہے۔ ہمارا ایمان والوں کا، اسلام کا، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر نہ یہ دنیا آئی، نہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتا ہل سکتا ہے، نہ اللہ کے حکم کے بغیر چھری کاٹ سکتی ہے، نہ اللہ کے حکم کے بغیر آگ جلا سکتی ہے، نہ اللہ کے حکم کے بغیر لاٹھی سانپ بن سکتی ہے، نہ اللہ کے حکم کے بغیر سانپ پھر سے لاٹھی نہیں بن سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا، اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ اصل یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کی قدرت سے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہمیں یوں نظر آ رہا ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالنے سے جل گیا، اصل یہ ہے کہ آگ کے اندر جلانے کی تاثیر کس نے رکھی، آگ کے اندر جلانے کی صفت کس نے رکھی، اللہ نے رکھی ہے۔ تو ہمیں عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ اللہ ہی جلا سکتے ہیں، اللہ ہی زندہ کر سکتے ہیں، اللہ ہی اس آگ کی جو جلانے کی خاصیت ہے، اس جلانے کی خاصیت کو اللہ روک بھی سکتے ہیں۔ چنانچہ بہت سارے ایسے مسلمانوں کے اندر واقعات آئے ہیں، ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں بھی یہ ہوا، ابو مسلم خولانی ایک تابعی ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا کہ ان کو بھی لوگوں نے آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی حفاظت فرمائی، اور بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے حفاظت فرمائی مسلمانوں کی، آگ میں جانے کے بعد بھی آگ ان کو نہیں جلا سکی۔ تو اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرنا چاہے اس کو کوئی نہیں جلا سکتا، کوئی نہیں مار سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اس میں سے آرام سے، چین سے، سکھ سے نکل گئے، ساری قوم پریشان ہو گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو مزید سمجھانے کے لیے ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ اپنی قوم کو سمجھائیں گے۔ بھائی ایک مرتبہ کیا ہے، ستارے نکلے ہوئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے پاس جا کر کہنے لگے کہ دیکھو یہ ستارے جو ہے نا، یہ میرا رب ہے۔ حالانکہ رب نہیں مانتے تھے، لیکن قوم کو سمجھانے کے لیے کہ ان کو آہستہ آہستہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو سمجھاتے ہوئے ان کے مائنڈ کو ڈیولپ کریں گے ہم، اور ان کے جو ہے ان کو سمجھائیں گے، اچھے انداز سے سمجھائیں گے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا تھا، اور کہا کہ دیکھو یہ ستارے جو نظر آ رہے، جگمگ جگمگ کر رہے ہیں اور بہت روشن ہے، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جیسے ہی ستارے غائب ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں نہیں بھائی، یہ تو ڈوب گیا ہے۔ جب جگمگ جگمگ کر رہا ہے اور ڈوب گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جگمگ جگمگ کرنے کی طاقت دینے والا اور اس کو ڈبانے کی طاقت دینے والا کوئی اور ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو یہ چاند جو ہے، یہ چاند زیادہ روشن ہے، زیادہ چاند میرا رب ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد صبح ہو گئی، چاند بھی غائب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ چاند بھی ڈوب رہا ہے، مطلب اس کو بھی ڈبانے اور نکالنے والا تو کوئی ہے، کوئی چلانے والا ہے، خود سے خود نہیں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی اور طاقت ہے بڑی، جو طاقت پوری اس نظام کو چلا رہی ہے۔ اس طاقت تک ہمیں پہنچنا ہے، اس ہستی تک ہمیں پہنچنا ہے، اس قوت تک ہمیں پہنچنا ہے جو اس چاند کو، ستارے کو ڈبا بھی رہی ہے، نکال بھی رہی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر دیکھا کہ سورج طلوع ہوا ہے۔ اب سورج طلوع ہوا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہے دیکھو میرا رب، اور یہ تو ذرا بڑا رب ہے، بہت بڑا ہے، یہ تو میرا رب بھی ہے اور بڑا رب ہے۔ تو لیکن ظاہر بات ہے جیسے ہی شام ہوئی، سورج بھی ڈوب گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی میرا رب نہیں، یہ بھی میرا رب نہیں ہے، بلکہ رب وہ ہے جو سورج کو، چاند کو، ستاروں کو نکال بھی رہا ہے، ڈبا بھی رہا ہے۔ ایک طاقت ہے جو اس کے پیچھے کام کر رہی ہے، ایک زندہ طاقت ہے جو جس کو موت نہیں ہے۔ وہ ایسا اللہ ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جو غائب نہیں ہوتا، جو ختم نہیں ہوتا، جو چھپتا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ ہے، قوت والا ہے، اس کے اوپر کوئی چیز غالب نہیں آتی۔ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہے، اس کے اوپر بادل غالب آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے اوپر کوئی چیز غالب نہیں آتی۔ ستارے ہیں، صبح ہوتی ہے تو ستارے، صبح ستاروں کو چھپا دیتی ہے۔ چاند بھی کمزور ہے، چاند کو سورج چھپا دیتا ہے، اور سورج بھی کمزور ہے کیونکہ سورج کو رات چھپا دیتی ہے، بادل چھپا دیتے ہیں سورج کو، ٹھیک ہے۔ تو جو خود ہی چھپ جاتے ہیں، جو خود ہی محتاج ہے کسی اور کی وجہ سے، تو وہ دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ جو خود ہی کمزور ہے وہ دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟
تو مدد کرنے والے وہی ہے جو ان ساری کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کے سامنے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنے آپ کو اس اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں کہ اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک کروں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طریقے سے اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن قوم جو ہے سمجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی، کچھ سمجھے کچھ نہیں سمجھے، اور کچھ سمجھے جیسا کرے۔ لیکن بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتے رہے۔ ایک موقع آیا کہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے، بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے۔ اب بہت بڑا شہر تھا، وہ بادشاہ خود کو بھی خدا سمجھتا تھا، خود کو بھی سورج دیوی کا اوتار سمجھتا تھا۔ اس زمانے میں لوگ سورج کی بھی پوجا کرتے تھے، اس کا اوتار اپنے آپ کو سمجھتا تھا، تو بادشاہ کو بھی لوگ سجدہ کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ تو ایک انسان ہے، معمولی انسان ہے، اس کے اندر کیا طاقت ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے کیا تو اس کو سجدہ نہیں کرے، اور فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، وہی اللہ ہے، سب سے بڑی طاقت والا ہے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اس بادشاہ نے پوچھا کہ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، الذی یحیی و یمیت، جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ لہذا اس نے قید خانے میں سے 2 آدمیوں کو بلایا، ایک کو مار دیا اور ایک کو آزاد کر دیا، اور کہنے لگا کہ دیکھو میں نے ایک کو زندگی دی، ایک کو موت دے دی۔ حالانکہ موت نام ہے جسم سے روح نکالنے کا، اس کے اندر کہاں سے روح نکال؟ اللہ تعالیٰ تو موت جسم کو صحیح سلامت باقی رکھتے ہوئے بھی روح کو نکال دیتے ہیں۔ تو زندگی اور موت تو دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ ایسا قتل کرنا اور ایسا کسی گردن اڑا دینا، یہ تو ایک سبب ہے موت کا، لیکن اس کو موت دینے والا نہیں کہیں گے، زندگی دینے والا اس کو نہیں کہیں گے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بجائے اس پہ بحث کرنے کے، اپنے بحث کے رخ کو تھوڑا سا چینج کر دیا، اور سامنے والے کی پوزیشن سمجھ گئے کہ اس کی عقل کتنی ہے اور اس کو سمجھانا کیسے ہے۔ بعض مرتبہ ہر چیز کا ہم اب ڈیفائن کرتے جائیں گے، یعنی کوئی موت کس کو کہتے ہیں اور زندگی کس کو کہتے ہیں، وہ سب اس کو سمجھاتے بیٹھیں گے باریکیاں، تو وہ موٹے بھیجے کا بادشاہ ہے، اس کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو ہمیشہ انسان کو ایک ہی بات سمجھائیں گے تو اس کو سمجھ میں جائے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بحث کے دوران اس کا جو لیول ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے رخ کو تبدیل کر دینا پڑتا ہے، اور تھوڑا سا جو ہے الگ کر کے اس کو سمجھانا پڑتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تھوڑا سا الگ طریقے سے سمجھا کہ دیکھو بھائی، تم کہتے ہو کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں، تو دیکھو میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈباتا ہے، ایسٹ سے نکال کر ویسٹ میں ڈباتا ہے۔ اب اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو تم سورج کو مغرب سے نکالو اور مشرق میں ڈبا کے دکھاؤ، پورا معاملہ الٹا کر کے دکھاؤ۔ تمہارے اندر اگر طاقت ہے تم خدا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی یہ کہا تو وہ فوری جو ہے خاموش ہو گیا، اور اس کی بولتی بند ہو گئی، منہ پیک ہو گیا اس کے، اور وہ اب مزید بحث کرنے کے قابل نہیں رہا، خاموش ہو گیا اور شرمندہ ہو گیا۔ وہ کوئی جواب بھی اس کے پاس میں نہیں تھا، دیتا بھی تو کیا دیتا جواب، ادھر ادھر کی ہانک تو سکتا ہے لیکن صحیح جواب، درست جواب تو نہیں دے سکتا تھا اس کا، لہذا وہ بھی خاموش ہو گیا۔ لیکن اس نے بھی بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو وطن سے نکالنے کی، اور باطل کا یہی طریقہ ہے کہ جب وہ دلائل کی دنیا میں ہار جاتے ہیں اور اپنے مسلک کو، اپنے مذہب کو حق ثابت نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر وہ اونچی اور گندی حرکتوں پہ آ جاتے ہیں، اور مار توڑ، وطن سے نکالنا کرنا، اس طریقے پر آ جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو ہے اپنے وطن کو، اپنے والد کو بھی سمجھایا، لیکن والد بھی نہیں سمجھے۔ والد نے بھی کہا کہ دیکھو ابراہیم خاموش بیٹھ جاؤ نہیں تو میں تمہیں پتھر لے کے ماروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ بھائی السلام علیکم، میں بس آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں ہدایت کی، اور کیا کر سکتا ہوں،
میں آپ کو بھی چھوڑ کے اپنے وطن کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے، مکہ کی طرف ہجرت کر گئے. مکہ کی طرف آپ ہجرت کریں، اور وہاں پر کوئی گھاس نہیں تھی، پھوس نہیں تھی، اور اپنی اہلیہ کے ساتھ میں آپ نے وہاں پر جو ہے ہجرت کی. سارا بی بی سارا آپ کے ساتھ میں تھی، اور لیکن اس کے بعد میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھی آپ کو راستے میں ایک بادشاہ کی طرف سے ہدیے میں ملی. تو اس بادشاہ کی طرف سے جو ہدیے میں ملی، حضرت ہاجرہ علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام سے آپ نے جو ہے نکاح کیا، اور پھر ان سے بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. مکہ میں ہی آپ رہنے لگے. پھر اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہیں پر رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی اہلیہ کو، اپنے بچے کو وہیں پر چھوڑ دو. پھر اس کے بعد میں کیا ہوا انشاءاللہ پھر کبھی بتائیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان واقعات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا، وطن کو چھوڑ دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام وطن سے محبت تو سکھاتا ہے، لیکن وطن پرستی نہیں سکھاتا. وطن سے محبت کرنا اچھی بات ہے، لیکن وطن کی پوجا کرنا، کہ اللہ کے حکموں کو چھوڑتے ہوئے اپنے وطن کی پوجا کرنا، اپنے وطن کی پرستش کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا. وطن سے محبت کرنے کی اجازت اسلام ضرور دیتا ہے، کہ اپنے وطن سے، اپنے مقام سے، اپنے شہر سے، اپنے محلے سے انسان کو فطری طور پر محبت ہوتی ہے، فطری طور پر اس کو تعلق ہوتا ہے. اپنے گاؤں سے، اپنے بچپن کے گاؤں سے انسان کو فطری طور پر ایک لگاؤ ہوتا ہے. یہ لگاؤ تو اچھی چیز ہے، لیکن اللہ کے حکم کو چھوڑ کر نہیں. اللہ کے حکم کی محبت، اللہ کے احکامات کی محبت، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی محبت، اس سے زیادہ ہونا چاہیے. اگر کسی سرزمین میں اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق نہ مل رہی ہو، روکا جا رہا ہو، اگر کسی سرزمین میں اللہ کے احکامات پر چلنے نہ دیا جا رہا ہو، روکا جا رہا ہو، تو پھر ایسی زمین کو چھوڑ کر ایسی اس زمین کی طرف نکل جانا چاہیے جس زمین میں ہمیں آزادی کے ساتھ میں سجدہ کرنے کی اجازت ملے، آزادی کے ساتھ میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق ملے اور اجازت ملے. اللہ کی زمین وسیع ہے، پوری دنیا اللہ کی ہے. تو اسلام ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم بندوں کی غلامی سے نکل کر، بادشاہوں کی غلامی سے نکل کر، وزیروں کی غلامی سے نکل کر، اور ظالموں کے ظلم کی غلامی سے نکل کر ایک انصاف پسند دین میں آ جائیں، اور اللہ کے دین میں آ جائیں. اللہ کا جو انصاف کا قائم کیا ہوا نظام ہے، اس نظام کے تحت ہم داخل ہو جائیں. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے بہت کچھ سیکھنے کی، سمجھنے کی، اور صحیح علم، صحیح عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.